اللہ نے رمضان رکھا مارچ میں اس دفعہ اور شیطان پکڑا گیا مارچ میں. ہمارے ہاں انہوں نے جنوری میں ہی پکڑ لیا. آپ نے شیطان کہا ہے, شیطان مت کہیے, آپ نے ابلیس کہی. ویل چیئر کے اوپر کتنا ماتم ہوگا, اور ہر جلسے کے اندر ویل چیئر کے اوپر جا رہا ہے. اس رینجرز کے انسپیکٹر سے ملائیں یار, کتنا بڑا ڈاکٹر ہے یار, جنہیں ایک گردن دے وچ ماری سی تے بندے دا لنگڑا پن دور ہو گیا. بیوروکریٹ ہے لیکن ستاروں کا علم جانتے ہیں. انہوں نے ایک پیش گوئی کر رکھی 18 مارچ کے بعد خان کی رہائی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے, اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنا جو عروج ان کی زندگی میں آنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. کتنے پرتیشت پاکستان میں یوتھ ہی رہ گئے ہیں. ٹرمپ سے ملنے گیا یوکرین کا صدر زیلنسکی. دنیا کے اندر نیا منظر نامہ تخلیق ہو رہا ہے. کئی ملکوں کی سرحدیں مٹنی ہیں اور کئیوں کی نئی بننی ہیں. میاں والی کی ایئر بیس واحد ایئر بیس ہے جس پہ حملہ ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ابھینندن کا طیارہ گروانے والے جہاز جو تھے وہ میاں والی سے اڑے تھے. جو جھوٹ 8 فروری کی شام کو بولا گیا, وہی جھوٹ جو تھا وہ 6 سال پہلے 27 فروری کی دوپہر کو بولا گیا. یہ اعلان پلان کرنے والے اور کرنے والے ایک ہی قوت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ رضی دادا صاحب موجود ہیں, ہفتہ وار ہفتے کا دن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. آپ سر جی پاکستان بیٹھے ہو, جاؤ ٹور جو تو کیوں سرویز آ رہے ہیں, مایوس آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, سروے آیا ہے اپسوس کا. پہلے تو ہم اپسوس کا تعارف کروا دیں. اس وجہ سے نہیں کہ اس کے جو سربراہ ہیں وہ ہمارے دوست ہیں, اس وجہ سے بھی. آپ کو پتہ ہے جب پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا تھا جی, تو پاکستان میں سروے کرنے والی تمام کمپنیاں جو تھیں جی سر, وہ پروجیکٹ عمران خان کا حصہ بنا دی گئی تھی. جی یہ جو وہ کہتے ہیں نا 98% عوام ہمارے ساتھ ہیں, ہاں جی, یہ وہ بکاؤ کمپنیاں جو ہیں اچھا, جن کو ہر ہفتے سروے کر کے دینا ہوتا تھا, اور وہ ہر ہفتے اس سروے کی بنیاد کے اوپر ان کی جو ٹیمیں بیرون ملک بیٹھی ہیں برطانیہ میں, وہ نیا بیانیہ تخلیق کرتی تھیں جس کی بنیاد کے اوپر اڈیالوی کے انٹرویوز ہوتے تھے, اس کی ٹویٹس ہوتی تھیں, اور یہ پورا سین لے کے چلتے تھے. اور اس پہ بڑا پیسہ ملوث تھا. کئی سروے کرنے والی کمپنیوں کی مالکنوں نے تو پی ٹی آئی جوائن کر لی بھائی. وہ ایم این اے رہی ریزرو سیٹ کے اوپر, اب چھوڑ بھی گئی. ہاں جی ٹھیک ہے, وہ تو سب نہیں, اب وہ چھوڑ بھی گئی, صحیح, ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے جوائن کر لی. انہوں نے انجوائے کیا پاور کو. ریچ کیا تھی؟ صرف وہ سروے کر کے دیتے. ٹھیک ہے, گیلپ شیلپ فلانا ٹمکانا سب اڑ گئے. ایک شہزادہ کھلوتا رہا جو اپسوس والا تھا. فرینچ کمپنی تھی اور اس کی ریچ بھی کوئی زیادہ نہیں تھی. اس کو صرف ملٹی نیشنل ادارے اس سے سرویز لیتے تھے اپنے کنزیومر بیہیویئر کو اسیس کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ان کو ہم نے قائل کیا کہ یار آپ جب کنزیومر بیہیویئر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں آپ پولیٹیکل بیہیویئر بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ذرا وہ بھی جاری کر دیا کریں ڈیٹا عوام الناس کی کنزمپشن کے لیے. تو یہ انہوں نے کون پاپولر لیڈر ہے, کون پاپولر ہے, نہیں مختلف حوالوں سے ہوتا ہے نا. مطلب دیکھیے, اگر بندے کو ملک کے مستقبل سے مایوسی ہے تو وہ تو بیگم کی طرف مڑ کے نہیں نہ دیکھے گا, تو بیگم کو گورا کرنے والی کریم کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو لہذا گورا کرنے والی کریم نہیں بکے گی, اس کی سیلز نیچے آ جائیں گی. اس طرح کا ڈیٹا وہ اپنی پلاننگ کاٹتے تھے. ٹھیک ہے, وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں. اب انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کے اندر جو رجائیت ہے, یعنی جو آپٹمزم ہے, جو مثبت سوچنے والے لوگ ہیں ملک کے بارے میں, ان کی ریشو آبادی کے اندر 31% تک پہنچ گئی. تو یوتھروں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہے کہ دیکھیں جناب 70% لوگ, 59 ہے لیکن 70% لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس. ٹھیک, لیکن یہ 70% لوگ جو تھے یہ 98% تھے. کب؟ جب یہ کہتے تھے کہ خان کی مقبولیت 98% ہے نا, اس وقت ان رجائیت پسندوں کی مقدار جو تھی وہ صرف 2% رہ گئی تھی, جو کہ ملک کے مستقبل سے مایوس نہیں ہوئے تھے. اب دیکھیے اس سروے کے اندر یہ بھی کہا گیا, اب سروے ڈسکس ہو رہا ہے, میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کہ 80% کے قریب لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کی معاشی سمت درست ہے. تو اگر اتنی بڑی تعداد کا خیال ہے کہ ملک درست معاشی سمت میں جا رہا ہے, تو یہ جو
آپٹمزم والے لوگ ہیں ان کی بھی تعداد بڑھے گی. ویسے یہ کوئی اچھی تعداد نہیں ہے, ریشو نہیں ہے. 50-55% سے 56% سے کم پہ آئے تو ملک ٹوٹنے پہ لگ جایا کرتے ہیں بھائی. تو اس کو ہمیں بڑھانا ہے, لوگوں کا اس ریاست کے اوپر ایمان بڑھانا ہے. اس میں عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, اس کو پارلیمنٹ میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, اس میں آپ کا بھی کردار ہے, اس میں میرا بھی کردار ہے. ہم ہر ویلے جو مارے گئے, لٹے گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, فلانا کھا گیا, فلانا کرپٹ, ٹمکانا کرپٹ, یہ جو ہم منترا گاتے رہتے ہیں نا, اس میں تھوڑا سا وقفہ بھی کرنا پڑے گا, کیونکہ اب یہ منترا گانے کے ڈالر بھی ملتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جتنا آپ تھوڑے سے سنجیدہ ہو گئے ہیں. نہیں, میں ابھی بھی غیر سنجیدہ بات کروں گا. ٹھیک ہے, آگے چل. اور سے سن رہا ہوں آپ. اچھا, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 31% لوگ آپٹمزم پہ یقین رکھتے ہیں, کا اظہار کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ جو اب سروے ہوا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو اس کے دور میں سروے ہوا تھا تو وہ اس کی پارٹی میں تھے اور اقتدار کو انجوائے بھی کر رہے تھے, آج وہ صحیح سروے دے رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ان کی پارٹی میں نہیں, یہ واحد پارٹی, یہ واحد کمپنی ہے جنہوں نے بکنے سے انکار کر دیا. اوکے, یہ وہ والے نہیں ہیں. میں نے بتایا کہ باقی سارے بک گئے, یہ غریب آدمی نے فاقے کر لیے. لیکن یہ افسوس والے نے فرینچ کمپنی تھی, ملٹی نیشنل تھی, ملٹی نیشنلی اس کا ڈیٹا لے رہے تھے, اس کو عوام میں اس طرح سے اپنا ڈیٹا فلوٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ سکون سے بیٹھا ہوا تھا. اس کو تو گھسیٹ کے میرے جیسے لوگ لائیں. صحیح کہ بھائی یار یہ ڈیٹا جو ہے آپ کا تو بک جاتا ہے نا, جب بک جائے وہ کمپنی اپنے فیصلے کر لے, اس کے مہینے 2 مہینے کے بعد آپ عوام الناس کی کنزمپشن کے لیے جاری کر دیا کریں. تو میں اس لیے پورا تمہید باندھی کہ جب سارے اس بھاؤ میں بہہ گئے تھے, یہ اکیلا شخص کھڑا رہا. یہ اکیلا شخص. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک تو میں جو چیز بھول گیا وہ آپ کو رمضان مبارک کا خیر آج انشاءاللہ چاند نظر آ گیا. دنیا میں تو مبارک ہو گیا ہے رمضان, ہمارا انشاءاللہ کل پہلا روزہ ہوگا اتوار والے دن. مجھے یہ بتائیں کہ شیطان پکڑا جاتا ہے. ابھی میں آپ کا ایک ولاگ بھی دیکھ رہا تھا تو اس میں آپ نے کافی اچھا بولا کہ رمضان میں شیطان پکڑا جاتا ہے تو جو پہلے پکڑا ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, سوال ہے نا, اس کی ڈبل کاؤنٹنگ ہوگی نا قید کی. لیکن کیسا قدرت کا قانون ہے کہ اللہ نے رمضان رکھا مارچ میں اس دفعہ, اللہ کی مہربانی, شکر اللہ کا, اور شیطان پکڑا گیا مارچ میں. ہمارے ہاں انہوں نے جنوری میں ہی پکڑ لیا. اور یار اندازہ فرمائیے آپ, میں تو اس بندے کو تلاش کر رہا ہوں. کس کو؟ جنہیں ایک گردن دے وچ ماری سی تے بندے دا لنگڑا پن دور ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے بڑے لوگوں کو کہا یار مجھے وہ اس رینجرز کے انسپیکٹر سے ملائیں یار, کتنا بڑا ڈاکٹر ہے یار. یعنی آرتھوپیڈک کے اندر ایک معجزہ ہوا ہے پاکستان. یعنی ایک بندہ 7 مہینے سے وہ پلسٹر باندھ کے بیٹھا ہوا تھا, اور اتنا پلسٹر اس کے جسم کے ساتھ جڑ گیا تھا کہ اس کے ٹانگ پہ جب کھجلی ہوتی تھی تو پلسٹر کے اوپر سے کھجلی کا آ رہا ہوتا. دیکھا میں نے, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ اس کی ویڈیو موجود ہے پلسٹر کے اوپر سے کھجلی کرتے ہوئے کی. ٹھیک ہے, وہ بندہ جو ہے وہ جناب کیا ڈرامے ہو رہے ہیں, اور وہ کیا ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ٹانگ سیدھی کر کے. کپتان نے 7 ماہ سے نہیں 2.5 سال سے تتر نہیں کھایا. مطلب جو اس بات کو کر رہے ہوں وہ ویل چیئر کے اوپر کتنا میرا مطلب ہے ماتم فرماتے ہوں گے. ایسے ہی ہے سر, ٹھیک ہے نا, ویل چیئر کے اوپر کتنا ماتم ہوگا, اور وہ ہر جلسے کے اندر ویل چیئر کے اوپر جا رہا ہے. ایک ماری ہے انہیں, سیدھا ہو گیا اور دوڑ گیا, 2 لتاں دے اوتے دوڑیا. اسے بھول ہی گیا کہ میں لنگڑا بنا ہوا تھا. ایکٹنگ وہ ہوتا ہے نا, یہ مانگنے والوں کو اکثر پولیس والے پکڑتے ہیں, وہ کرتے ہیں نا, ایکٹنگ کرتے ہیں, ساتھ ہی وہ لنگڑے بن جاتے ہیں. میں نے بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں. پولیس والا کہتا کھلو کچھ نہیں گا, کھلو نا یار, کھلو بس کر دینا, بس کر دے, کھلو جا. اور وہ 2 یا 2.5 منٹ کی پرسویشن کے بعد وہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایتھے تے 2-2.5 منٹ کی بھی ضرورت نہیں پئی, ہاں بس ایک کی. اور کتنا کا بہادر ہے, بس وہ انسپیکٹر صاحب نے اتنا ہی کہا اٹھ کے ٹر پیا. انہوں بھول ہی گیا کہ میں جناب لنگڑا بنیا ہوا سا. ٹھیک ہے نا. تو میرا مطلب ہے کہ دیکھیے, ایک تو آپ احترام سے نام لیں. آپ نے انہیں شیطان کہا ہے, شیطان مت کہیے. نہیں میں نے تو بولا ہی نہیں, آپ انہیں ابلیس کہیے. اچھا ابلیس کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ذرا تھوڑا سا معتبر معزز نام لگتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں
وہ آج کل بڑے پر امید ہیں کہ رمضان میں شیطان پکڑا گیا لیکن عید پہ رہا ہو جائے گا, اچھا تو ہمارا شیطان بھی رہا ہو ان سکتا کا ہے. کاروبار چلتا ہی اسی پہ ہے کہ وہ ہر ہفتے ایک نئی تاریخ دیں کہ کپتان جو ہے وہ رہا ہونے لگا ہے, اور پھر اس کی مختلف توجیحات پیش کریں, اس کے ڈالر کمائیں, پھر اس کے بعد اگلی تاریخ دیتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک بڑی بات بتانے لگا ہوں آپ کو. آج میں نے جانا بھی ان کے پاس, ہمارے ایک دوست ہیں, مطلب کہ بیوروکریٹ ہیں لیکن ستاروں کا علم جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک پیش گوئی کر رکھی, اور وہ پیش گوئی یہ ہے کہ 16 مارچ کے بعد, نہیں 18 مارچ کے بعد خان کی رہائی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے ستاروں کی روشنی. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ رہائی سے مراد آزادی ہوگی. انہوں نے کہا کہ جلسہ کرنے کی تو آزادی نہیں ہوگی اور انٹریکٹ کرنے کی بھی آزادی نہیں ہوگی, لیکن وہ اڈیالہ میں نہیں ہوں گے, بنی گالا میں ہو جائیں گے. میں بھی اگر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی یا وہ نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہی may move to بنی گالا. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنا جو عروج ان کی زندگی میں آنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں, اب اس کی حسرت میں تو زندگی گزاریں گے, یہ عروج ان کے پاس دوبارہ نہیں آئے گا. ہم نے ان کے ساتھ لگائی ہوئی ہے کھانے کھانے کی شرط. اچھا, اگر 18 کے بعد کپتان رہانا ہوا تو کھانا کھانے اکٹھے جانا ہے ان سے. چلے یہ پاس کا ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے سر, پاس ہی رہتے انہیں ہیں, سے کھانا کھانا ہے نا, انہیں سے کھانا کھانا ہے. پھر وہ شرط آ رہیں گے نا. ہاں جی, تو اگر خان صاحب 18 کے بعد باہر آ گئے پھر میں کھانا کھاؤں. ٹھیک. نہیں ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਹਿਮਾਨ, ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਮਾਨ. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ہاں پھر میں انہوں نے جا کے نا اگوں تو پروڈکشن بھی نہیں کرنی. نہیں کیونکہ وہ پہلی جب انہوں نے پروڈکشن کی تھی نا وہ سچ ثابت ہوئی نا. اچھا, انہوں نے ہمیں دوستوں کے اندر بیٹھ کے کہا تھا کہ 10 اپریل کو یہ وزیر اعظم نہیں نظر آ رہا مجھے. اچھا, یہ سچ ثابت ہو گئی. یہ وہ سچ ثابت ہو گئی. اس کے بعد تو بھائی ان کی بات ماننی پڑے گی نا. ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں سر جی, آپ کا سروے کیا ہے, کتنے پرسنٹ پاکستان میں, کتنے پرتیشت پاکستان میں یوتھ یہ رہ گئے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے بات عرض کروں, جو یوتھیاپا ہے وہ ایک بیماری ہے. اچھا, بظاہر اس کے سمٹم ختم بھی ہو جائیں لیکن اندر خانے جاری رہتے ہیں, کیونکہ یوتھیاپے کا جراثیم جو ہے یا جو وائرس ہے وہ جھوٹ پہ پلتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ایک منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ یار رضی صاحب یہ ہمارا گروپ ہے, ہم اس کو واٹس ایپ کے اندر آپ کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں, آپ کو فریش انفارمیشن ملتی رہے گی. آپ کہتے ہیں جی کر لیجئے. سٹنگ منسٹر ہے وفاقی حکومت, جب آپ کو وہ اس میں شامل کرتے ہیں تو اس کے اندر انتہائی شدید قسم کا یوتھیاپا آ رہا ہوتا ہے. سر ٹھیک ہے. اور یوتھیاپے کا مطلب ہے بے بنیاد باتیں, مثلاً کہ جناب یہ جو لاہور کے اندر بلو ٹرین چلنے لگی ہے انڈر گراؤنڈ, یہ 60 گنا زیادہ ہے جو آئی ایم ایف سے ہم نے قرض لیا. میں کوئی آئی ایم ایف نے ہمیں 7 ارب ڈالر دیے, 7 کو ضرب دو 60 سے, ٹھیک ہے, مطلب 7,749 نہیں 560 ارب بندے 560 بان کے. ٹھیک ہے. 560 ارب ڈالر کا وہ پروجیکٹ, وہ تو 2.5 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے صرف. اس کو اب یہ جو لاجک ہے نا جو ان صاحب نے پیش کی ہے, وہ انہوں نے وہ جف سا بنا کے وہ ہر گروپ کے اندر شیئر کری جا رہے ہیں, اس کو یوتھیاپا کہتے ہیں. تو وہ جو یوتھیا ہوتا ہے نا وہ اس جھوٹ کے اوپر پلتا ہے, اس کا جو وائرس ہے نا وہ اور سٹرونگ ہوتا ہے. دیکھا میں نے کہا تھا یہ, ٹھیک ہے, میں پہلے ہی کہتا تھا یہ کرپٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا جو اندر والا وائرس ہے نا وہ تنومند ہوتا ہے, جس کو اردو میں کہیں وہ صحت مند ہوتا ہے, وہ اور پھول کے موٹا مانسٹر بنتا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ وہ جو اس کے اندر جو مانسٹر ہوگا وہ اسی طرح موجود ہے اور موجود رہے گا. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. کھجلی اگر آپ کے یہاں پہ ہو رہی ہے جتنے عمران خان نے ہوں سی, تسی ایتھے کھجلی کرو گے تے مسئلہ حل ہونا جی. جی تسی سیر کھرکتے رہو گے یا ایتھے کرتے رہو گے تو مسئلہ حل نہیں ہونا. آپ کی چونی وہاں سے ملے گی جہاں پہ گری تھی. ٹھیک ہے سر. سر جنگ ہے بیانیے کی. ٹھیک. ان کا بیانیہ ٹوٹل جھوٹ ہے, ٹوٹل جھوٹ. گیس لائٹننگ کے دور کے اندر موجود ہیں اس وقت, جہاں پہ کوئی بھی بات کہنے کے لیے
उसका जमीन के ऊपर ग्राउंड के ऊपर मौजूद होना जरूरी नहीं है। ठीक सर। मैं एक बात सोचता हूं, आप उसको आगे बयान करते हैं, अगले शख्स के लिए वो हकीकत हो जाती है। ठीक सर। और वो उस पर ईमान ले आता है। ठीक सर। ठीक हो गया सर। ऐसी सूरत के अंदर पीटीआई जो है वो बयानिया पार्टी है। बयानिया पार्टी। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बयानिए के महाज पे आएंगे, पीपल्स पार्टी बयानिए के महाज पे आएगी तो सियासी तौर पे उनका मुकाबला कर सकती है। ये पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा दें, तमाम बिल्डिंगें सोने की कर दें, हर बंदे के लिए सर के ऊपर हेलीकॉप्टर, मतलब छत के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा दें, जब तक आप बयानिए के महाज के ऊपर कन्फ्रंट नहीं करेंगे तब तक कामयाबी आप नहीं जीत सकते। सही। इसकी वैक्सीनेशन यही है कि आप इसकी वैक्सीनेशन काउंटर नहीं बयानिया है बनाएं, कि जवाबी बयानिया बनाएं, काउंटर नैरेटिव बनाएं। काउंटर। अच्छा, लास्ट टॉपिक है हमारा। जी। ट्रम्प से मिलने गया यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की। मस्खरा। वो जिस तरह, एक तो उन्होंने टी शर्ट सी पहनी हुई थी, जीन्स पहनी हुई, जाके बैठे हैं और उन्होंने वहाँ पर थोड़ी सी तू तकरार हुई, आपने सुन ली होगी। वो डील के ऊपर नहीं आ रहे थे जो ट्रम्प करवाना चाह रहा था। वो तो कह रहे थे कि आपने हमें इस जंग में अंडेला है, अब आप जो हैं राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। उसने कहा हमने $350 अरब तुम पर इन्वेस्ट किया है, तुम अमेरिका को गलत नहीं कह सकते, और स्टूपिड उन्हें कह दिया, प्रेसिडेंट कह दिया उन्होंने। तो खैर ये तो बात हो गई उनकी आपस में है, लेकिन मसला पाकिस्तान में ये आया है कि इन्होंने 2019 वाला एक वज़ीर आज़म याद आ गया, जरा लत्त रख के बैठ के वेस्टकोट पा के नीले कलर दी के काले कलर का कपड़े पा के उधर बैठा हुआ था, और वो कह रहे देखा हमारा प्राइम मिनिस्टर था जो ना पर्ची पढ़ता था, ना ट्रम्प की हिम्मत थी कि उसके आगे इस तरह बदतमीज़ी कर सके, बल्कि वो आंखों में आंखें डाल के और ट्रम्प चुप के उसे सलाम कर रहा था। वो था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, बकौल यूथियों के। ये छोटी छोटी ख्वाहिशात और छोटी छोटी खुशियां, मेरे छोटे छोटे यूथरों की छोटी छोटी खुशियां। कप्तान तेरे छोटे छोटे बच्चे और 200-250 बच्चों की तस्वीर जो है वो कप्तान के इर्द गिर्द कुर्बान किए हुए थे वो सारे के सारे बच्चे। ठीक है। ठीक सर। ये मेरे छोटे छोटे यूथरों की छोटी छोटी खुशियां। ठीक सर। ये उन मुआशरों के अंदर होता है जहाँ पे जहन जो होता है ना सर, वो पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं हुआ होता, डेवलप नहीं हुआ होता, स्टंटिंग ग्रोथ होती है। स्टंटिंग ग्रोथ। ठीक है। ये मेंटल स्टंटिंग ग्रोथ के मरीज हैं। अच्छा। कि ये कबायली रवायात के मुताबिक जो चीज़ें होती हैं ना, जिसके अंदर खातून जो होती है, औरत जो होती है, वो एक कमोडिटी होती है और उसको उसी तरह से मुखातब करना होता है। ये कैसे करते हैं आपको पता चल गया होगा। ठीक है। सर। इसी तरह ये रिटार्टेड माइंडसेट के जो लोग हैं या रिटार्टेड मेंटालिटी के जो लोग हैं, इनको ये बड़ा मैटर करता है, जो बड़े सीना तान के ये किया वो किया। ठीक है। इनके जो बुजुर्गाने कराम हैं वो सीना तान के ही हथियार डाले थे उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के अंदर। यानी आप कश्मीर के स्टेटस के ऊपर सरेंडर करके आए हैं और पाकिस्तान में आके कहते हैं कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। वाह। ठीक है ना, कितनी बड़ी अचीवमेंट उसको करार दे रहे हैं। और ये इस बात पे लगे हुए कि देखा कितना सख्त हाथ रहा है, अखा च अखा डाल के गल कर। वो अखा च अखा वही सी जड़ियां 7 महीना उन्हें जाली चढ़ाया होया सी प्लास्टर। ठीक है ना। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर झूठ है, जितना बोलना चाहें बोलते जाए। ठीक। एक बात मेरी जहन में रख लें, वो ये है कि दुनिया के अंदर नया मंजरनामा तख्लीक हो रहा है। कई मुल्कों की सरहदें मिटनी हैं और कईयों की नई बननी है। अच्छा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा, और जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ हुआ है, ये पाकिस्तान के साथ 71 में अमेरिका कर चुका है। ओके। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने एक सबक सीखा था। सही। अमेरिका ने नवाज शरीफ के पिछले दौर के अंदर कितना जोर नहीं डाला कि धमाका ना करें। हाँ जी। और कितना जोर नहीं डाला कि CTBT पे दस्तखत कर लें। ऐसे ही है। ठीक है ना। पाकिस्तान ने मुज़ाहमत की, इवन पाकिस्तान की मुक्तदरा ने मुज़ाहमत की, हमने नहीं किए। ये वो लोग थे जो अमेरिका के कहने के ऊपर जिन्होंने CTBT पे भी दस्तखत किए थे। सही। ठीक है। और जिन्होंने अपने एटमी हथियार सरेंडर किए थे, एक ये यूक्रेन है और एक वो है बेलारूस। जी। बेलारूस को वापस रूस का हिस्सा बनना पड़ गया।
जी वो पुरसकून तरीके से बन गया। सही, इसने मज़ामत की, अगलों ने रगड़ा फेर के रख दिया। ऐसे ही है। ठीक है, इसलिए हम पहली दफ़ा तारीख के दुरुस्त सिमत पे खड़े हैं। ट्रंप का दौर शुरू होने से पहले हमारे सदर चाइना के दौरे पे गए ठीक, और दुनिया को बताया कि हम चाइना के साथ खड़े हैं, अच्छा, क्योंकि हम 71 में सबक सीख चुके थे ना। और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जिन लोगों को वो सबक भूल गया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रंप साहब ने याद दिला दिया कि जो हमारे साथ जुड़ता है हम उसके साथ ये करते हैं। अमेरिका ने उनको पहले धक्का दिया जंग के अंदर, फिर उनको डॉलर्स दिए, जब वो गोडे गोडे खूब गए पीछे से दौड़ लगा दी। और ये अमेरिका ने हर जंग में किया है। वियतनाम की जंग उठा लें, कोरिया की जंग उठा लें, अफगानिस्तान की दोनों जंगें उठा लें, ठीक है, कुवैत की जंग उठा लें, इराक की जंग उठा लें। उनके CIA चीफ ने 3 दिन पहले इतराफ़ किया कि हमने इस खित्ते के अंदर जो भी पंगेबाजियां की उसके नतीजे में ईरान मजबूत हुआ। ऐसे ही, ठीक है, ये उसका बयान है। जी ऐसे ही, ऐसे ही। तो मेरा मतलब है कि फिर हमें इस बात के ऊपर थोड़ा सा तो फख्र करना बनता है कि यार इस दफ़ा हम तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े सिमत पर खड़े हैं। बेहतरीन सर रजी भाई, बेहतरीन। और जो समझ रहे हैं कि हम दुरुस्त सिमत पर थे, वो वहां पर जाकर कॉन्फिडेंस के वैसे साथ। एक बात और मैं अर्ज कर दूं, ऐ मेरे वालों पाल, ठीक है हुक्म, सर, हम तारीख की दुरुस्त सिमत में थे तो 6 साल पहले हमने 27 फरवरी को अभिनंदन को चाय पिलाई थी। वाह, ठीक है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अगर हम अमेरिकन से मांगते रहते तो शायद अगले 500 साल तक अमेरिकन हमें ना देते, जो चाइना ने हमें दी और जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने उनकी पूरी एयरफोर्स को क्रिपल करके रख दी। मीडिया की फिल्में बना लें वो अजय देवगन की, उसके अंदर वो सरगोदा में खड़े हुए तमाम F-16 के स्क्वाड्रन तबाह कर दे, हालांकि उन जाहिलों को पता हो कि सरगोदा के अंदर सारे F-16 नहीं रखे हुए हैं, लेकिन वो तबाह करते हैं। हालांकि इनको फेंट लगाने के लिए हमारे जो जहाज उड़े थे वो मियाँ वाली से उड़े थे, इसलिए इमरान अहमद खान नियाज़ी ने मियाँ वाली पे हमला किया था ना। मियाँ वाली की एयरबेस वाहिद एयरबेस है जिसपे हमला हुआ है। क्यों हुआ है? गिरा दी थी जी। क्यों हुआ है? क्योंकि अभिनंदन का त्यारा गिरवाने वाले जहाज जो थे वो मियाँ वाली से उड़े थे। रजी साहब ये तो ठीक है सर, ये जो अभिनंदन को हमने चाय पिलाई थी उससे इंडिया की नींदें हराम हो गई। पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया से कम 20 साल आगे है। ओके, ठीक है, हमने ये साबित किया कर दिया कि हम तुम्हें मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। अजय देवगन की फिल्म के अंदर वो जंग जीत चुके हैं लेकिन ग्राउंड के ऊपर ये रियलिटी अपनी जगह पे है। अब वो 3 जगहों से हथियार की भीख मांग रहे हैं। रूस से अलग मांग रहे हैं, ग्रिपन यूरोप का त्यारा, यूरोपियन यूनियन EU का, और अमेरिका से अलग। और तीनों जगहों से ऊपर वो प्लीड भले क्या कर रहे हैं? प्लीड वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने सानू बड़ा मारे बड़ा मारे। ठीक है, तीनों जगह से अपना तेजा उनसे नहीं बन सका आज तक। ऐसे ही ठीक हो गया, 1982 से लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करूं, रिजेंबलेंस बड़ी कमाल की है। आखिरी बात, उसके बाद फिर आप मसरूफ आदमी हैं। हाँ, मैं ही हूं भाई 8 फरवरी को शाम 5 बजे ये बयानिया बन चुका था कि इमरान खान 180 सीटें जीत चुका है जी। ऐसे ही ग्रास रूट लेवल के ऊपर अभी वोट काउंट होना शुरू नहीं हुए थे। अग्रीड। ठीक है, 27 फरवरी को पाकिस्तान दिन की रोशनी में इंडियन एयरफोर्स की मां बहन एक कर चुका हुआ था। जी ऐसे ही है। ठीक है, उसे पूरी तरह एक नाकाम नखिद एयरफोर्स साबित कर चुका हुआ था। हमारे कुछ फैमिली के बच्चे हैं, पायलट हैं। अच्छा। तो मैं उन्हें कहा करता हूं कि यार तुम बहुत खुशकिस्मत हो, आपका जिन लोगों से मुकाबला है वो इंतहाई आला दर्जे के नालायक है। ऐसे ही है। ठीक है ना? मतलब तमाम दुनिया की एयरफोर्सों ने, मतलब 18 के करीब एयरफोर्सों ने MiG-21 इस्तेमाल किया, लेकिन जो MiG-21 का इन्होंने असर किया है ना, रूस पिटता है कि ये हमारी टेक्नोलॉजी के साथ इन्होंने किया क्या। फ्लाइंग कॉफन कहा जाता है उसको दुनिया भर में। जी सर। अभी भी अफ्रीका के बाज़ ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई जो झूठ 8 फरवरी की शाम को बोला गया ना,
وہی 27 فروری کی دوپہر کو بولا گیا. ٹھیک, اور یہ جھوٹ بولنے, بڑی بات کرنے لگا ہوں, دوبارہ کر دیتا ہوں. دوبارہ کرتے. جو جھوٹ 8 فروری کی شام کو بولا گیا, وہی جھوٹ جو تھا وہ 6 سال پہلے 27 فروری کی دوپہر کو بولا گیا. ٹھیک, گراس روٹ پہ ہارنے کے بعد میڈیا کے اوپر اپنی جیت کا اعلان آرگنائز طریقے سے کیا گیا, اور یہ اعلان پلان کرنے والے اور کرنے والے ایک ہی قوت ہے. 27 فروری کو جھوٹ بولنے والا ہمارا دشمن, تو 8 فروری کو جھوٹ بولنے والا ریزمبلنس میں بھی ہمارا دشمن. پھر بات ختم ہو گئی رجی, ایک ہی قوت ہے. ایک ہی قوت ہوگی. بہت شکریہ دادا صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. نہیں جی, آپ نے بڑی باتیں سنی اور انفارمیشن بھی آپ کو بہت ملی ہوگی. اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.